قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلائے، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے نیا نام سمود اختیار کر لیا۔ یہ قوم بھی پہلی قوموں کی طرح بھٹکی ہوئی تھی اور بت پرست تھی، اور جب ان کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا تاکہ وہ ان بدکردار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ اور ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ قوم سمود کی تباہ شدہ عمارات اب تک حجاز و شام کی راہ میں عوام کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی فوج اس راہ سے گزری تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے آٹا پھینک دینے اور پانی گرا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، نہ یہاں قیام کرو اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کر کے برے کاموں سے بچنے اور خدا کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا اور ان پر خدا کے فضل و کرم کو جتلایا۔ ان کو بتایا کہ یہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ راہ صرف گمراہی کی ہے، لیکن ان کے دل گناہوں میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام ہر روز خدا کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچاتے، مگر کوئی اس طرف توجہ نہ دیتا بلکہ ان کا مذاق اڑاتے۔ روز روز کی نصیحتوں سے یہ بھی تنگ آ گئے تھے۔ آخر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ تم کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی خدا کے رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور اللہ کا یہ نشان ایک اونٹنی کی صورت میں نمودار ہوا۔ قرآن میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف خدا کی اونٹنی کا کہا گیا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ اونٹنی ایک پتھر سے پیدا ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بچہ جنا، کیونکہ قوم سمود کا یہی مطالبہ تھا۔ خداوند کریم کا اپنے رسول کے ذریعے یہ معذب ان سرکشوں کو خدا کی طرف راغب نہ کر سکا۔ آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یہ اونٹنی خدا کی طرف سے تم پر حجت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نشان تم پر ظاہر ہو چکا ہے، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس اونٹنی کو ہرگز نقصان نہ پہنچانا۔ یہ اونٹنی آزاد ہے، اس لیے جہاں چاہے چرے۔ ہاں ایک روز یہ اونٹنی چشمے کا پانی پیا کرے گی اور دوسرے روز تمہارے سارے جانور۔ دیکھو اس میں فرق نہ آئے۔ کچھ دن تک اونٹنی کے حیرت انگیز واقعے نے اس قوم کو حیران و پریشان رکھا اور وقتی طور پر اونٹنی سے کوئی مسئلہ نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جن برائیوں کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی وہ ابھرنے لگی اور انہوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن میں تم کو ہلاک کر دے گا۔ 3 دن بعد گرج کی ایک ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی جس نے ہر انسان کو جو جس حالت میں تھا ہلاک کر دیا، لیکن وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس عذاب الہی سے بچ گئے۔ قوم سمود پر عذاب الہی نازل ہو رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے قرآن حکیم کے الفاظ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے قوم، بے شک میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے گھر آج بھی موجود ہیں جن کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر موجود ہے۔ لوگ آج بھی اس جگہ کو دیکھنے جاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہارا بھلا چاہا، یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی، اپنے قول، عمل اور نیت سے اس کا انتہائی خواہش مند تھا، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئے جس میں تم ابد تک مبتلا رہو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا، معاذات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس چلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ دی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن
وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون تھا؟ فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ آج کے کافروں کے لیے اسلام کے سچ ہونے کی اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ قوم سمود کے گھر آج تک مدائن صالح میں بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں دین حق یعنی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔